اس ویڈیو میں ہم ظہور مہدی کی چند علامات بیان کرنے جا رہے ہیں جو آثار اور روایات سے معلوم ہوئی ہیں۔ علامات ظہور مہدی: زمین سے عدل و انصاف کا اٹھ جانا۔ جب روئے زمین پر عدل و انصاف کا گلا گھونٹ کر ظلم و تعدی کی جانے لگے گی، فتن و فسادات بکثرت رونما ہونے لگیں گے، لوگ سودی کاروبار میں ملوث ہو جائیں گے، گناہوں کی گرم بازاری ہوگی، عدالتوں میں عدل و انصاف کی نام کی چیز نہ رہے گی، تو ایسے وقت میں حضرت مہدی تشریف لائیں گے اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور ہر طرح کی برائیوں کا خاتمہ کریں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے الفاظ ہیں، یعنی جس طرح زمین ظلم و زیادتی سے بھر گئی تھی، اسی طرح آپ اس میں عدل و انصاف کی فضا قائم فرمائیں گے۔ جب امانت میں کثرت سے خیانت کی جانے لگے گی اور مناسب وعدے ایسے لوگوں کے سپرد ہونے لگیں گے جو نااہل ہوں گے، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا، یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا، جب کام نااہلوں کے سپرد کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ ذرا غور کریں کہ آج کے اس نام نہاد جمہوری دور میں زمام حکومت نااہلوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے امور سے لے کر بڑے بڑے امور تک ہر ایک میں نااہلوں اور نالائقوں کا تسلط قائم ہے۔ کوئی شک نہیں کہ عنقریب مہدی کا ظہور ہوا چاہتی ہے۔ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ جب لوگوں کو اس کے متعلق علم ہوگا تو اس کے حصول کی خاطر دریائے فرات کی اور روانہ ہو۔ وہاں پر 3 مختلف جماعتیں قائدانہ حیثیت سے پہنچیں گی اور باہم قتل و خون کریں گی۔ تینوں جماعتوں میں سے ہر ایک کسی خلیفہ یا بادشاہ کی اولاد ہوگی اور یہ رزم آرائی سونے کے پہاڑ کے حصول کے خاطر ہوگی۔ بخاری و مسلم کی روایت میں اس وقت موجود رہنے والے مسلمانوں کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب دریائے فرات سے سونے کا خزانہ نکلے گا، پس جو شخص اس وقت موجود ہو چاہے کہ اس سونے میں سے کچھ نہ لے۔ ظہور مہدی سے قبل زمین اپنے دفینے باہر نکال پھینکے گی، دولت و ثروت کی فراوانی ہوگی، جس وجہ سے لوگ ان خزائن سے بے رغبتی اور بے اعتنائی ظاہر کریں گے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں خزانوں کے کہہ کر دے گی، سونے اور چاندی کے ستونوں کی طرح قاتل آئے گا اور کہے گا، اسی کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا۔ قطع رحمی کرنے والا کہے گا، اسی کی وجہ سے میں نے قطع رحمی کی تھی۔ چور آئے گا اور کہے گا، اسی کی وجہ سے میرے ہاتھ کاٹے گئے تھے۔ بس وہ لوگ اسے چھوڑ دیں اور ان میں سے کچھ نہ لیں۔ ان کے علاوہ بہت سے فتنے رونما ہوں گے جس میں لوگ فصلوں کی مانند کٹ کر رہ جائیں گے، مثلا خروج صفیانی، استحلال بیت اللہ وغیرہ، جنہیں اختصار کی پیش نظر مترک رکھا جائے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ آپ انتہائی گندمی رنگ، ہلکے پھلکے جسم والے اور درمیانہ قد و قامت کے مالک ہوں گے۔ آپ کی پیشانی خوبصورت اور کشادہ ہوگی، آپ کے لمبے ستواں ناک والے ہوں گے، آپ کے آبرو قوس کے مانند گول اور چمکدار ہوں گے، آپ کی آنکھیں بڑی سرمگی اور سیاہ ہوں گی، سامنے کے دونوں دانتوں کے درمیان معمولی فاصلہ ہوگا اور دونوں دانت انتہائی چمکدار سفید ہوں گے، آپ کے دائیں رخسار پر تل ہوگا، آپ کا چہرہ ستارے کی مانند روشن ہوگا، آپ کی داڑھی گھنی ہوگی، کندھوں پر نشان ہوگا اور رانیں کشادہ ہوں گی، آپ کا رنگ اہل عرب کی طرح ہوگا اور جسم اسرائیلیوں کا سا ہوگا، آپ کی زبان میں معمولی ثقل ہوگا جس کی وجہ سے گفتگو کے دوران لکنت پیدا، جس سے تنگ آ کر آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ران پر مارا کریں گے۔ ظہور کے وقت آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی اور ایک قول کے مطابق 30 سے 40 کے درمیان ہوگی۔ اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے اپنے بازو پرندوں کی طرح پھیلایا کریں گے، 2 سفید عبائیں زیب تن کیے ہوئے ہوں گے، اور آپ کے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مشابہ ہوں گی، لیکن خلقی طور پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ کامل نہیں ہوں گے۔